ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وما أنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 46 ہے. وحی الہی مسلمانوں کی طرف متوجہ ہے اور مسلمانوں سے ساری امت کی طرف متوجہ ہے، لیکن وہ لوگ جو کہ وحی الہی کو غلط سمجھے اور وحی الہی کو میں تبدیلی لائی یا اس کا پاس نہ رکھا، ان کو پرانے زمانے میں کتاب دی گئی لیکن انہوں نے اس کتاب کا پاس نہ رکھا. جیسے کہ عیسائی یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری شریعت برحق ہے، یہودی یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کے بعد کوئی شریعت صحیح آئی نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام شریعت پورا کیے بغیر آسمانوں پہ اٹھا لیے گئے اور وہ سمجھتے ہیں کہ شریعت پوری کیے بغیر قتل کر دیے گئے، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت اپنی جگہ مکمل تھی، اس میں اپنی جگہ پہ کوئی کمی نہیں تھی اور انہوں نے ہر چیز نبوت کا حق ادا کیا. تو یہود کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ اپنا فریضہ ادا کیے بغیر قتل کر دیے گئے، لہذا ان کی شریعت تو ٹھیک نہیں ہے. اور عیسائی یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری شریعت یہ ہے اور اس کے اندر تحریف اور تبدل کرنا ہمارے اختیار میں ہے. تو اہل ایمان کو حکم دیا گیا کہ جب کوئی اہل کتاب سامنے آئیں یا ان کو تبلیغ کریں تو ان سے بحث اور مباحثہ ہو جائے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں. ان کی غلط فہمیوں کو دور کرو، ان کے اندر جو کمیاں ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کریں. چنانچہ ہمارے معاشرے میں یہ بڑی غلطی پائی جاتی ہے کہ ہم سے ملنے والے بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ غیر مسلم ہوتے ہیں. ہم روزانہ ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، معاملات کرتے ہیں، لیکن برس ہا برس گزرنے کے بعد ان کو اسلام کی دعوت نہیں دیتے. میں کئی ایسے لوگوں سے ملا. میرے ایک ساتھی ڈاکٹر میمن ہاسپٹل کے اندر ایک دفعہ گیا تو ایک میرے دوست ڈاکٹر انہوں نے مجھے ایک اور ڈاکٹر سے ملایا. میں نے نام پوچھا تو انہوں نے ہندوؤں والا نام بتایا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی ہے؟ کہتے نہیں جی بڑے پکے ہیں یہ. میں نے کہا آپ کا ذمہ تھا دعوت دینا، وہ پکا ہے کچا ہے اس کو چھوڑ دو، آپ کے ذمہ تھا دعوت دینا. میرے گھر میں ملنے آئے کچھ لوگ، تو ان کا جو ڈرائیور تھا وہ عیسائی تھا. تو میں نے کہا بھی آپ کو یعنی کتنے عرصے سے جانتے ہیں؟ جی ہم ایک دوسرے کو 27 سال سے جانتے ہیں. تو میں نے کہا 27 سال گزر گیا، آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی؟ کہتا اسلام تو واضح ہے نا، دعوت دینے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا آپ کا ذمہ تھا دعوت دینا. 27 برس تک آپ کا دوست عیسائیت میں ہے اور آپ اس کو دوست بنا کے گھوم رہے ہیں، آپ اس کے ساتھ گھوم رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، لیکن آپ کو اس کی آخرت کی کوئی فکر نہیں. اس کا مطلب تو بے حسی ہے. تو ہمارے معاشرے میں یہ مزاج ہی نہیں رہا. ہمارے مسلمانوں کے ساتھ کوئی ہمارا مزدور ہے وہ ہندو ہے، کوئی مزدور ہے جو کہ عیسائی ہے، کوئی مزدور ہے جو غیر مسلم ہے. ہمارا مزاج ہی نہیں رہا ان کو اسلام کی دعوت دیں، ان کو دین کی دعوت دیں. حالانکہ یہ ہمارے ذمہ فرض ہے، مسلمان کے ذمہ فرض ہے کافر کو دعوت دینا، یعنی جو اس سے تعلق رکھتا ہے اس کے ذمہ فرض ہے. بقیہ اس تبلیغ کو سیکھنا اور یہ تو ہماری ذمہ داری ہے. ہماری ان تو خیر امت اخرجت للناس، ہماری تو اللہ رب العزت نے تشکیل کر کے بھیجا کہ آپ لوگ لوگوں کے لیے بھیجیں گے، اپنے روٹی پانی کے لیے نہیں بھیجیں گے. ہماری روٹی پانی ہمارے لیے. وفی السماء رزقکم فلا تبصرون، آسمانوں میں تمہاری روزی ہے، تم یہاں روزی کمانے کے لیے نہیں بھیجیں گے. تو ہماری ذمہ داری کم از کم ایسی بنتی ہے کہ جو ہم سے ڈائریکٹ اٹریکشن رکھنے والے لوگ ہیں کم از کم ان کو ہم ایمان کی دعوت دیں. دیکھو میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، آگے مجھے خود نہیں پتا اسلام کیا ہوتا ہے، لیکن میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اسلام قبول کرو. اب اسلام کیا ہوتا ہے؟ جی آؤ ہمارے علماء کے پاس آؤ وغیرہ، ہمارا قرآن پڑھو. اگرچہ مجھے اسلام کے بارے میں اتنا نہیں پتا، جائز اور ناجائز کے بارے میں اتنا. صبح ایک صاحب کینیڈا سے فون کیا، جی وہ میرے ایک دوست ہیں عیسائی ہیں، وہ میں ان کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ خنزیر حرام ہے، تو کیسے حرام ہے؟
میں نے کہا آپ ان کو خنزیر کی حرمت کی دعوت تو دے رہے ہیں لیکن اسلام کی دعوت دی ہے؟ اسلام کی دعوت تو نہیں، اسلام کی دعوت تو بھائی پہلے اس کو اسلام کی دعوت دو، اسلام کی حقانیت سمجھ میں آئے گی، پھر خنزیر کی حرمت، شراب کی حرمت پھر ان کو بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ خنزیر تو حضرت عیسیٰ کی شریعت میں بھی حرام ہے، لیکن برحال بات ہے تو اہل کتاب سے بحث و مباحثہ کرنا اس کی شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن کیسے؟ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ، اہل کتاب سے مباحثہ نہ کرو، إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، لیکن اچھے انداز میں۔ اچھے انداز کا مطلب ہے کہ وہ جس طریقے سے چیخ کے بول رہے ہیں آپ چیخ کے نہ بولیں۔ اللہ، دیکھیں جو اللہ کا لفظ ہے یہ اس کے اندر بڑے مضامین ہیں۔ بعض حضرات نے کہا یہ اللہ جو ہے یہ استثناء مفرغ ہے، بعض نے کہا استثناء منقطع، یہ ٹرمینالوجیز ہیں، اس میں آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی اس کے دو مطلب ہیں، ایک مطلب یہ ہے کہ ان سے جو بات کرو انتہائی شائستگی سے کرو، انتہائی نرمی سے، انتہائی محبت سے بات کرو، ایک بات یہ۔ دوسرا یعنی اس کا مطلب یہ کہ وہ جیسے بھی بات کریں آپ نے بات نرم کرنی ہے، وہ جس طریقے سے بھی بات کریں آپ نے اچھے لہجے میں بات، وہ آپ کو گالی دے کے بات کرتے ہیں آپ نے آگے سے گالی نہیں دینی، وہ آپ سے جو جیسے کرتے ہیں آپ ویسے ان کو جواب دیں، یعنی ان کو جواب اچھے طریقے سے دیں۔ اور دوسرا استثناء، دوسرے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان سے بات کریں لیکن آپ ان کے سامنے آواز اونچی کر سکتے ہیں، لیکن اتنی اونچی نہ کریں جتنی ان کی ہے، یعنی ان سے کم آپ کے لہجے میں شوق ہے۔ بطور مثال بہت سی مقامات پہ ایسے کرنا پڑتا ہے، سامنے والے کو چپ کرانے کے لیے اس کے سامنے تھوڑا سخت سوال کرنا پڑتا ہے، تو شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، تو اس کے سامنے سخت قسم کا سوال ایسے کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے جی میں بھی مباہلہ کرتا ہوں تم بھی مباہلہ کرو، مطلب سخت سوال کا یہ ہوتا ہے، جیسے کہ تاریخ میں آیا بے شمار جگہوں پر آیا کہ میں بھی آگ میں چھلانگ لگاتا ہوں تم بھی لگاؤ، جو بچ گیا وہ ٹھیک ہے، اس کا نام ہے مباہلہ۔ میں بھی زہر پیتا ہوں تم بھی زہر پیو، جو بچ گیا وہ ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں مباہلہ، یعنی جان پہ کھیلنے کی بات کرو، یعنی اتنا سخت سوال ہے وہ بھی کر سکتے ہو، تو یہ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے۔ تو دونوں مطلب اپنی جگہ پہ صحیح۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اچھے انداز میں بات کرو، اچھے طریقے سے بات کرو۔ جب اہل کتاب سے اچھے طریقے سے بات کرنے کا حکم ہے تو اہل ایمان سے سخت بات کرنے کا کیسے حکم ہے؟ ہاں جہاں کوئی خاص مواقع ہوں وہ ایک الگ بات ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ایک مقامات پہ سخت نصیحت فرمائی، چنانچہ اس کی بھی گنجائش ہے، اس کی بھی اجازت ہے، اور بعض مقامات تقریباً ہر دوسرے مقام پر آپ کی نصیحت بہت ہی نرم تھی، چنانچہ اعرابی آئے وہ مسجد کے اندر کھڑے ہو کے پیشاب کرنا شروع ہو گئے، تو آپ نے کہا دعو چھوڑو اس کو کرنے دو، وہ کرتا رہا۔ جب وہ پیشاب سے فارغ ہوا تو آپ نے فرمایا کہ ادھر آؤ، بلایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو مسجد عبادت کی جگہ ہے، تو یہاں پر بولو براز نہیں کیا جاتا۔ چنانچہ اس نے کہا کہ اچھا ایسی بات ہے، فرمایا کہ عرض کرتے ہیں وہ اعرابی صحابی کہ میں قربان جاؤں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈانٹا بھی نہیں، آپ نے مجھے ٹوکا بھی نہیں، آپ نے مجھے صرف نصیحت کروائی، یعنی اتنا سخت کام ہے اور کیسی نصیحت ہے۔ اور مسجد کے اندر کوئی چھوٹا سا بچہ شور مچا دے، تمہارے مسجدوں میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں، اگر کسی کی آواز تھوڑی سی اونچی ہو جائے تو ہماری مسجدوں میں اس سے اونچی آواز میں لڑائی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی مسلمان آپس میں لڑائی کرے، اللہ یہ کیسے اجازت دیں گے؟ یہاں تو اہل کتاب سے کہہ رہے ہیں ان کو نرم آواز میں بات کرو، ان سے نرم لہجے میں بات کرو۔ ایک صاحب نے ایک اعرابی کو مسجد میں ڈانٹا، بہت سخت طریقے سے ڈانٹا، وہ اعرابی کہنے لگا کہ نہ آپ حضرت موسیٰ سے نیک ہیں اور نہ میں فرعون سے بدتر ہوں۔ یہ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا کہ فرعون سے بات کرنا تو نرم لہجے میں بات کرنا، اور آپ تو فرعون سے آپ مجھ سے اتنی سخت لہجے میں بات کر رہے ہیں، تو آپ نہ حضرت موسیٰ سے بڑھیں اور نہ میں فرعون سے بدتر ہوں۔ اس سے نرم بات کرنے کا حکم ہے، مجھ سے تو اور زیادہ نرم بات کرنی چاہیے۔ ہم اپنی اولاد کو نصیحت کرتے ہیں ہمیشہ ڈانٹتے ہوئے،
اپنے ماتحتوں کو نصیحت کر، ہمیشہ اس کی تنقید کر، تم ایسے ہو، تم ویسے ہو، تم یہ ہو، تم وہ، دانت ہمارے پس رہے ہوتے ہیں اور ہونٹ ہمارے پھینچے ہوئے ہوتے ہیں، اس انداز میں نصیحت کر رہے ہوتے ہیں بیوی کو، اس انداز میں نصیحت کر رہے ہوتے ہیں بچوں کو، اس انداز میں نصیحت کیسے اجازت ہوگی؟ یا اہل کافروں کو نصیحت نرمی سے بات کریں، اگر وہ تمہارے اوپر اعتراض کر رہے ہیں پھر بھی نرمی سے بات کریں۔ عام طور پہ اعتراض کرنے پہ غصہ آتا ہے، تو طبعی بات ہے، آپ کے پاس اس کے علاوہ اور کپڑے نہیں، ادھر تو غصہ کری، کس انداز میں مجھ سے بات کر رہے ہو، کس طریقے سے مجھ سے بات کر رہے ہو؟ تو اگر بلا تو جائے، اگر وہ آپ سے جھگڑے کے انداز میں بات کریں پھر بھی آپ نرمی سے بات کریں۔ وہ جھگڑ رہے، یہاں سے نرمی کا حکم ہے۔ اولاد تو ویسے ہی ماتحت ہوتی ہے، بیوی تو ویسے ہی ماتحت ہوتی ہے، اپنے ماتحت جو آفیسر ہے اس کے جو عملہ ہے وہ اور بھی ماتحت ہوتا ہے۔ تو بڑی اہم نصیحت ہے۔ نمبر 1 یہ کہ ایمان کی دعوت دی جائے، اور نمبر 2 یہ ہے کہ نصیحت نرم انداز میں کی جائے۔ اور آگے پھر الا الذین ظلموا منہم، ہاں سختی کر سکتے ہو ان لوگوں سے سختی جو ظلموا منہم، جو کفر اپنائے، ان سے جہاد کر سکتے ہو، ان کو قتل کر سکتے ہو، ان کے مقابلے میں صفیں بنا سکتے ہو، ان کے مقابلے میں ہتھیار بنا سکتے ہو۔ وقولوا، لیکن اگر وہ آپ سے کوئی ایسی بات کہے، جیسے کہ روایت المظہری میں لکھا ہے کہ یہود کا ایک جنازہ جا رہا تھا، تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا ہمارا یہ مردہ سنتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا مجھے نہیں پتا۔ تو وہ کہنے لگے کہ جی ہمارا مردہ سنتا ہے، ہم آپ کو بتائیں، ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ مردے سنا کرتے ہیں۔ تو آپ کو فرمایا کہ آپ ان کی بات کی تصدیق بھی نہ کریں، آپ ان کی بات کی تکذیب بھی نہ کریں، بلکہ ان سے کہیں کہ آمنا بالذی انزل الینا، ہم اس ذات پر ایمان لائے ہیں جس نے جو ہمارے اوپر نازل کیا گیا ہے، وہ انزل الیکم، اور اس چیز آمنا بالذی، ہم اس ذات پر ایمان لے کر آئے ہیں جس کی طرف سے نازل کیا گیا ہے ہماری طرف، اور جس کی طرف سے نازل کیا گیا ہے تمہاری طرف۔ کیا ہے وہ کون ذات ہے؟ وہ الہنا، جو ہمارا الہ ہے، وہ الہ، اور جو تمہارا الہ ہے، یہ دونوں کیا ہے؟ واحد، ایک ہی ہے۔ جس الہ کو تم پکارتے ہو وہ بھی ہمارا ہے، اور جس الہ کو ہم پکارتے ہیں وہ بھی ہمارا، یعنی وہ ایک ہی ہے جس کو ہم اور تم پکارتے ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم تو اس کے فرمانبردار ہیں۔ اگر حکم اس کی طرف سے آئے گا تو ہم قبول کریں گے، اگر حکم اس کی طرف سے نہیں آئے گا تو ہم قبول نہیں کریں گے۔ البتہ تمہاری تکذیب نہیں کرتے کہ ہو سکتا ہے کہ تمہاری کتاب میں اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا ہو۔ چنانچہ ہم اس وقت بھی تورات پر، انجیل پر، زبور پر ایمان لے کر آتے ہیں، لیکن اس تورات کے اوپر جو اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، وہ تورات نہیں جو یہودیوں کے ہاتھ میں، وہ تورات نہیں جو عیسائیوں کے ہاتھ میں، وہ کتاب مقدس نہیں ہے جو ان لوگوں کے ہاتھ میں، اس پر ہم ایمان نہیں لیں، اس کتاب پر ایمان لیں جو اللہ پر نازل کی گئی۔ اگر یہ کتاب بعینی ہی وہی کتاب ہے تو ہم ایمان لے کر آئے، اگر یہ کتاب بعینی وہ کتاب نہیں ہے تو ہم ایمان نہیں لے کر آئے۔ وجہ اس کی یہی ہے، آپ جتنے بھی ان کے سیکشن اٹھا کے دیکھ لیں، ان کی کتابوں کے سیکشن اٹھا کے دیکھ لیں، ہر کتاب میں کوئی نہ کوئی تبدیلی ہے، کوئی نہ کوئی تبدیلی ہے۔ آپ تاج کمپنی کا قرآن مجید اٹھا کے دیکھ لیں، آپ حافظ کمپنی کا قرآن مجید اٹھا کے دیکھ لیں، سعودی عرب کا قرآن مجید اٹھا کے دیکھ لیں، یا کسی دوسرے ملک کا قرآن مجید اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو سورہ اخلاص کی 4 آیتیں نظر آئیں گی، آپ کو سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء اسی ترتیب سے نظر آئیں گی۔ آپ کو اس میں وہی آیت، وہی نمبر نظر آئے گا، حتیٰ کہ آپ کو بعض جگہوں پر صفحہ نمبر بھی وہی نظر آئے گا۔ 15 سطروں کا اگر قرآن مجید ہے تو آپ جہاں سے قرآن مجید کھول کے دیکھ لیں، دونوں قرآن مجید کے اندر سے لفظ بھی وہی شروع ہو رہا ہے، صفحہ نمبر بھی وہی شروع ہو رہا ہے، اور آیت نمبر بھی وہی شروع ہو رہی ہے۔ تو اسی طریقے 16 سطر والا قرآن مجید ہے، 17 سطر والا، تو اس میں ترتیب بھی ہوئی ہے۔ اچھا، لکھنے کا نسخہ بھی اسی طریقے سے لکھا ہوا، پہلے سطح پہ اتنی آیات، دوسری سطح پہ اتنی آیات، پھر رکوعات کی ترتیب بھی اسی طریقے سے، سورتوں کی ترتیب بھی اسی طریقے سے، حتیٰ کہ اگر کہیں وقف غفران ہے تو ہر قرآن میں وقف غفران لکھا ہوا ہے، وقف رسول اللہ ہے تو وقف رسول اللہ تو ہر جگہ پہ لکھا ہوا ہے۔ اس سب جگہ قرآن مجید کا پیٹرن سیم ہے، طریقہ کار سے، بس عرب لوگ
چونکہ وہ سکون کو نہیں پڑھتے تو انہوں نے اپنے نسخوں میں سکون کی علامت استعمال نہیں کی. بس اس کے علاوہ کوئی ایسا خاص فرق نہیں. ہم لوگ محمدی فونٹ میں پڑھتے ہیں، یہ محمدی فونٹ ہے، اور وہ لوگ محمدی فونٹ میں نہیں پڑھتے، وہ عربک فونٹ میں پڑھتے ہیں. تو وہ عربک فونٹ میں اس کے علاوہ کوئی فرق نظر نہیں آئے گا. پورا قرآن مجید، یعنی یہ قرآن کی ذات میں فرق نہیں ہے، اس کی پریزنٹیشن میں فرق ہے. یعنی میں اگر قرآن مجید اس لہجے میں پڑھتا ہوں تو پھر دوسرے لہجے میں پڑھ رہا ہے تو کیا قرآن مجید تبدیل ہو جائے گی؟ تو پریزنٹیشن میں تو کیا ہر چیز، ہر طریقہ، ہر معاملہ قرآن مجید کا ایک ہے، جبکہ ان کے ہر ایڈیشن میں فرق ہے، ہر کتاب میں فرق ہے. تو اس لیے ان کو سمجھایا گیا ہے کہ دیکھو ہمارا اور تمہارا الہ ایک ہے. ہم بھی اس کتاب پر ایمان لے کر آئے ہیں جو تم پر نازل کی گئی تھی. ہاں، لیکن اب وہ کتاب تبدیل ہے تو اس پر ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتے، لیکن ہم اس کتاب پر ایمان لے کر آئے ہیں جو کتاب نازل کی گئی ہے. تو یہ عیسائیت تو کچھ مزداق خلاصہ ہے. اللہ